ہم یہ بتا رہے تھے کہ ملحدین جو ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا مان لیں تو اب تک تو خدا ہزاروں لاکھوں کروڑوں آئے ہیں، ہم کون سے خدا کو مانیں؟ تو ہم اس کا جواب یہ دے رہے تھے کہ یہ آسان ہے کہ جو چینجیبل ہوتا ہے نا وہ غلط ہوتا ہے عام طور پہ، حضرت آدم سے لے کے نبی تک اور نبی سے لے کے آج تک کبھی بھی یہ خدا کا تصور میں چینجنگ نہیں ہے، یہ پروفٹس کے تصور میں چینجنگ نہیں ہے۔ ہاں، احکامات بدلتے ہیں، ہر زمانے میں بدلے اور بدلتے رہیں گے، اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، لیکن جو تصور ہے اس کو مد نظر رکھے آرام سے بندہ جانچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، کیونکہ جس چیز میں جب سائنس ہے اس میں چینجنگ آتی ہیں، اور ہم اسی لیے کہہ رہے تھے کہ علماء کو، اسلامک اسکالر کو نہیں چاہیے کہ کوئی بھی سائنس کی بات آئے اسے قرآن حدیث سے ثابت کرنا شروع کر دیں، کیوں؟ سائنس تو بدلتی رہتی ہے، آئے دن بدلتی ہے، ان کا تصورات بدلتے ہیں، ان کے مفروضے بدلتے ہیں، ان کے کلی اور نظریات، ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے۔ تو قرآن و حدیث کی جو الفاظ اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہ اوتھینٹک ہوتے ہیں، ڈیوریبل ہوتے ہیں، پائیدار ہوتے ہیں، وہ بدلتے نہیں، ان میں چینجنگ نہیں آ سکتی۔ جب چینجنگ نہیں آ سکتی تو پھر وہ، اور اس سائنس میں چینج آتا ہے، جب چینج آتا ہے تو بدلا، جیسے بگ بینگ کا لفظ آیا، جب سنا سائنسدانوں سے تو علماء نے فوراً قرآن پر غور کرنا، کون سی آیت ہے وہ؟ قرآن کی ایک آیت انہوں نے نکالی کہ اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے، بعد میں ہم نے ان کو پھاڑ دیا، یعنی جدا کر دیا۔ بگ بینگ بھی بلاسٹ ہے، بلاسٹ سے انہوں نے پکڑا کہ لو جی یہ تو قرآن میں ہے، پہلی ہے۔ اب وہ اس سال نیا نظریہ آیا ہے کہ بلاسٹ نہیں ہوا، بلکہ ہر چیز جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پہ تھی، تھوڑی تھوڑی، تو چونکہ کائنات میں موومنٹ ہے، حرکت ہے، ہر چیز ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ رہی ہے، تو وہ کیچ کرتے 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 کرتے، یعنی زمین پہ گرد غبار آتے 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 پتھر اور پانی پہنچتے 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 یہ اتنی بڑی ہو گئی لاکھوں کروڑوں سالوں میں۔ تو 4 ارب سال کہتے ہیں اس کی زندگی ہے، تو 4 ارب سال میں اس کا یہ حالت ہے۔ اسی طرح جو کائنات کی تقریباً 14 ارب سال ہے، تو اس کی ترقی، اس میں جو ارتقاء ہوا ہے اس کے لحاظ سے ہوا ہے۔ تو سائنس بدلتی رہتی ہے، اور سائنس میں جو یہ ہے ہالف لائف ڈاٹنگ، یہ جو الیکٹرون کی ڈکے کا نظریہ ہے، اس سے یہ ہر چیز کی جو فوسلز ہیں یا جو چیزیں ہیں ان کی ایج کا پتہ چلا لیتے ہیں اس میتھڈ سے، کہ جو ڈکے ہوتا ہے اور ہر ایلیمنٹ کی جو ڈکے کی ڈیوریشن ہے الگ الگ ہے۔ جیسے کاربن کا تقریباً 6,500 سال میں یہ ڈکے ہوتا ہے، ہاف لائف جو ہے ڈاٹنگ۔ تو یورینیم کی بہت زیادہ ہے ایج، وہ اربوں سالوں میں ہے، تو اس سے یہ فوسلز کی ایج لگا لیتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کھوپڑی کو کتنا عرصہ ہو گیا، اس ہڈی کو کتنا عرصہ پرانی یہ ہڈی ہے، یہ جو پتھر ہے، یہ چٹان ہے، یہ کتنے سال پرانی، یہ جو مچھلی ہے اس کا سٹرکچر یا فوسل ملا یہ کتنا پرانا ہو سکتا ہے، اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک انہوں نے گلیکسیز کتنی ہزاروں کروڑوں لاکھوں دریافت کر لیں۔ ایک گلیکسی جو ہماری ملکی وے ہے، جو ملکی گلیکسی ہے، اس میں اربوں ستارے ہیں، اور ایک ستارہ زمین آسمان زمین سے بھی بڑا ہے۔ اب ان کے حالات، اس کائنات چاہے اربوں خربوں گنا زیادہ انہوں نے دریافت کر لی، کوئی بات نہیں، ساری تو نہیں کی۔ اب ساری ہونے کے بعد ہو سکتا ہے یہ ایلیمنٹ 118 109 کی بجائے اسٹیبل جو ہیں 92 ہیں، یہ کروڑوں میں ہو جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے نا۔ اور آگے زمین نے کتنا، یہ کائنات نے کتنا چلنا ہے، کتنے اربوں خربوں سال چلنا ہے، اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان فیوچر تو پروڈکشن نہیں نہ ہو سکتی، اگر ہو بھی جائے کسی تخمینے سے وہ بدل جائے گی، کیونکہ چینجیبل ہے، یہ محدود ہے، کیونکہ علم کی 3 ہی ذرائع مین مانے جاتے ہیں۔ ایک ہے کہ آبزرویشن، دیکھ کر، ایکسپیریمنٹ، تجربات۔ دوسرا ہوتا ہے عقل، جو سب سے کمزور ترین ذریعہ ہوتا ہے نا علم کی، آبزرویشن ہوتی ہے، جیسے کائنات کو کاسمالوجسٹ اور اسٹرونومسٹ
دریافت کرتے ہیں اور کوئی نظریہ اس میں بنا لیتے ہیں، اور جب نئی چیز آتی ہے تو اس میں نیا نظریہ، جیسے گلیلیو کے نظریہ اور تھے، نیوٹن کا اور ہے، آئنسٹائن کا اور ہے، اسٹیفن ہاکنگ کا اور ہے، آئندہ آنے والے سائنٹسٹ کا اور ہو سکتا ہے۔ تو یہ بدلتے رہتے ہیں، اور اچھی بھی بات ہے کیونکہ ایوولوشن ہوتی ہے نا، اس میں ارتقاء ہوتا ہے، ہر چیز میں ترقی آتی ہے، اس کی شیپ بدلتی ہے، بندہ جدت کی طرف جاتا ہے، رنگ برنگی اور نئی سے نئی چیز کی طرف جب بندہ لپکتا ہے تو اس میں چینج آتا ہے۔ ایک چیز ہی پرانی ہو جائے تو پھر وہ بور کرتی ہے انسان کو، تو اس لیے نئی چیز کی طرف جاتا ہے، اور نئی چیز میں چینج ہوگا، اور جب چینج ہوگا تو وہ ڈیوریبل نہیں نہ ہوگی، پائیدار نہیں ہو سکتی۔ پائیدار چیز کے لیے ضروری ہے وہ چینج نہ ہو۔ تو ہمارا اللہ کا یا نبی کا تصور جو شریعت ہوتی ہے چینج نہیں ہوتی، اس کے ہلکے ہلکے احکامات بدلتے ہیں وقت اور ضرورت کے لحاظ سے۔ جیسے آدم کے زمانے میں جو دو سگے بھائیوں بہن بھائیوں کی اپنی شادی ہو سکتی تھی، صرف ایک پریگنینسی، جو جڑواں بہن بھائی ان کی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جڑواں جو نہیں ہے، وقفے سے نارمل بہن اور بھائی پیدا ہوئے ہیں وقفے سے، ان بہن بھائیوں کی آپس میں ہو سکتی تھی شادی، اب وہ نہیں ہوتی، اب وہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ احکامات بدلتے ہیں، لیکن بیس اور مین کنسیپٹ جو ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ اب علماء نے فوراً پیش کی تھی بگ بینگ تو قرآن میں، اب بگ بینگ کی تھیوری بدل گئی ہے، اس کا نظریہ اور فلسفہ بدل گیا، تو قرآن بھی بدلیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سائنس قرآن سے علیحدہ چیز ہے۔ آنکھ کا کان ناک سے، آنکھ کا کام ناک سے، ناک کا کام ہونٹوں سے نہیں لیا جا سکتا۔ ہر چیز کو علیحدہ قالب اس کا ہوتا ہے، علیحدہ اس کی وضاحت ہوتی ہے، علیحدہ اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کا فنکشن علیحدہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سائنس جو ہے یہ آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ پہ چلتی ہے، تو یہ چینج ہوتی رہتی ہے حالات کے لحاظ سے۔ جیسے پہلے نظریہ تھا جی عقل اول، کیسے دنیا پیدا ہوئی؟ عقل اول نے پیدا کیا، عقل اول نے عقل ثانی کو، عقل ثانی نے عقل ثالث کو، عقل رابع، پھر خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر، 10 عقلیں ہو گئی، 10 عقلوں نے پھر مل کے کائنات اب چلا رہی۔ ایک نظریہ ہے جی یہ دہریت ہے کہ زمانہ خود بنتا ہے۔ اچھا، زمانے سے پہلے کیا تھا؟ کسی کو کچھ نہیں پتا، وہ اس وقت کون چلا رہا تھا؟ چلو زمانہ تو خود چل رہا ہے، جب کچھ نہیں تھا پھر کیا تھا؟ اب پھر ایک مسکنسیپشن یہ ہے سائنٹسٹ اور اہل اسلام کے درمیان کہ ایبسلوٹلی نتھنگ سے چیز آئی ہے، جس کو وہ سنگولرٹی کہتے ہیں۔ سنگولرٹی ایگزسٹ کرتی ہے لیکن وہ ایبسلوٹلی نتھنگ نہیں ہے ہمارے اسلامی نظریے کے مطابق، کیونکہ ایبسلوٹلی نتھنگ ہمارے نظریے عدم ہے۔ ہم کہتے ہیں عدم سے وجود بخشا خدا نے، عدم ایبسلوٹلی نتھنگ نہیں ہے بلکہ تھنگ ہے۔ ہمارے نزدیک ایبسلوٹلی نتھنگ عدم کو کہتے ہیں، اور عدم ایگزسٹ نہیں کرتا، اور یہ ایک محاورہ ہے کہ ہم عدم سے وجود، جس کی کوئی روٹ اور بیس نہیں ہے، کوئی بھی چیز اگر سنگولرٹی سے آئی ہے تو سنگولرٹی سے ڈرائیوڈ ہوئی ہے تو اس کی روٹ اور بیس سنگولرٹی ہوگی، اور ایبسلوٹلی، اور سنگولرٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے، پھر وہ ایبسلوٹلی نتھنگ کیسے ہوئی؟ ہمارے نزدیک ایبسلوٹلی نتھنگ تھنگ ہے ہی نہیں سرے سے، اس کا وجود ہی کسی زمرے میں نہیں، وہ تو ایک وجود کو عدم کے مقابلے میں کمپیریزن میں استعمال کر لیا گیا، ادروائز عدم ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اسلامی نظریے کے مطابق۔ لیکن سائنٹسٹ کے نزدیک وہ جی سنگولرٹی ہے، جو سنگولرٹی وہ ایبسلوٹلی نتھنگ کہاں سے ہوگی؟ ایبسلوٹلی نتھنگ کا ترجمہ سیدھا یہ ہے کہ کوئی چیز کسی طور پہ ایگزسٹ نہ کرتی ہو، اس کو ہم عدم کہتے ہیں، اور عدم وجودی نہیں کبھی ہوا تھا، اگر وہ وجودی ہو تو عدم نہیں ہوتا، وہ نتھنگ ہوگی، ایبسلوٹلی نتھنگ نہیں، جو ایبسلوٹلی نتھنگ ہوگی وہ عدم ہوگا، اور وہ وجود کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک محاورہ، تو عدم سے وجود بخشا مطلب اس کی روٹ اور بیس کوئی نہیں ہے، جو کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کی بیس اور روٹ کوئی نہ ہو، ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے وجود میں آتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے ڈرائیوڈ ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اب یہ نہ ہمارے علماء سمجھتے ہیں نہ ہی سائنٹسٹ سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ فرق کی وجہ سے، اس گیپ کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کا جواب سوال کرتے ہیں، لیکن سمجھ کسی کو بھی نہیں ہے کہ ہے یہ کیا چیز۔ تو اس کو پہلے سمجھنا چاہیے، یہ ٹرم سائنٹسٹ کیوں استعمال کرتے ہیں
وہ اسلامک اسکالر کیوں استعمال کرتے ہیں. جب یہ سمجھ آئے گی پھر بحث بھی ہوگی, اور بحث بھی کنکلوڈ ہوگی, پھر مطلب ریزنیبل ہوگی, فروٹفل ہوگی, نتیجہ خیز ہوگی. کسی ہم کنارے لگیں گے, ورنہ ہم ہوا میں اور پانی میں مدانے گھمانے والی بات ہوگی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں عرض کر رہا تھا, اسلام سے, قرآن حدیث سے کوئی سائنسی اصول ثابت نہیں ہوتا, نہ کرنا چاہیے. اگر کرو گے تو وہ تو روزانہ بدلتے رہیں گے, پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر وہ روزانہ قرآن حدیث کے مطلب بھی بدلتے رہیں گے. وہ پھر قرآن حدیث نہ نا, وہ تو پھر ہمارے آپس کی ایک ٹیبل ٹاک ہو گئی. یہ چیز نہیں ہوتی. تو اسی چیز کو ہم سمجھا رہے تھے. جیسے پہلے فلاسفہ کا اصول تھا جی, عقل اول نے عقل دوسری عقل کو پیدا کیا, وہ نظریہ ختم ہوا. پھر جی دہریت آیا, وہ ختم ہوا. اب یہ الحاد آ گیا. حالانکہ الحاد کا ترجمہ اور مطلب تک نہیں سمجھتے. ملحد نہیں کہتے اسے جو خدا رسول کو نہ مانتا ہو, اسے دہریہ کہتے ہیں. جو ملحد ہوتا ہے وہ خدا رسول کو مانتا ہے, بس اس میں چینج کرتا ہے. وہ ماڈریٹ ہوتا ہے, اس میں کچھ نہ کچھ اس میں چینجنگ کرتا ہے, ماڈل کے لحاظ سے, ضرورت کے لحاظ سے. وہ سائنس کی طرح چاہتا ہے چینج ہونا چاہیے, ریلیجن بھی چینجیبل ہو. خدا کا جو تصور ہے, کنسیپٹ ہے, یہ بھی چینج اس طرح جیسے سائنس روزانہ چینج ہوتی ہے. پروفٹ کا بھی وہی اس طرح ہی چینج ہو. تو میں بتا رہا تھا 3 ذرائع. ایک ہے آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ. یہ سب سے کمزور ترین جو سائنٹسٹ کا انحصار ہے نا جس نالج پہ. دوسرا ہوتا ہے عقل. یہ بہت پائیدار ہوتی ہے. عقل کا جو نالج ہوتا ہے, لاجیکل ریزننگ بہت پائیدار ہوتی ہے, انالیٹیکل ریزننگ پائیدار نہیں ہوتی. انالیٹیکل ریزننگ کی بیس آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے, اور عقل کی جو بیس ہوتی ہے لاجیکل ریزننگ کی, وہ تھنکنگ, کنسیپشن اور ریشنلٹی ہوتی ہے. اور ریشنلٹی جس چیز میں زیادہ ہوگی وہ اتنی ڈیوریبل ہوگی. اور تیسری چیز ہوتی ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں, وحی کا علم. وحی کا علم اس سے آئے گا, اللہ سے, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا, ہر چیز کو پیدا کرنے والا, ہر چیز پہ قادر ہے. تو اس کو ہر چیز کے اندر باہر کا مکمل پتہ ہے. وہ کسی چیز کی غلط خبر دے گا ہی نہیں, اور جو خبر دے گا بالکل درست ہوگی. تو وہاں چینجنگ, کریکشن کا, غلطی کا بہت کم چانس ہے ہی نہیں ادھر. عقل میں چانس ہے لیکن بہت کم ہے, آبزرویشن میں بہت زیادہ چانس ہے. تو اب سائنٹسٹ کا جو بیس ہے, روٹ ہے, وہ بہت کمزور ہے. جو عقل والوں کی فلاسفہ یونان اور فلاسفہ اسلام کا پہلے تھا بیس, عقل تھی, وہ بہت مضبوط تھی. لیکن فلاسفہ اسلام کی عقل کے ساتھ وہی بھی تھی, وہ بہت مضبوط تھی. اس لیے جو فلاسفہ اسلام کے جو نظریات ہیں وہ بہت پرانے ہیں اور بہت وقت تک پائیدار رہیں گے. جو فلاسفہ یونان تھے, غیر مسلم فلاسفر سائنٹسٹ, اور عقل کی بنیاد پر تھے, ان کے بھی بہت پائیدار تھے, لیکن اتنے پائیدار نہیں رہے, وہ بھی چینج ہو گئے. جیسے عقل اول نے دوسری عقل کو, دوسری عقل نے تیسری کو, تیسری نے چوتھی کو, چوتھی نے پانچویں کو, پانچویں نے چھٹی کو, چھٹی نے ساتویں کو, ساتویں نے آٹھویں کو, آٹھویں نے نویں کو, نویں کو 10ویں نے, اور اس نے پوری کائنات اب چل رہی ہے. وہ بدل گیا. پھر دہریت آیا, وہ بھی بدل گیا. پھر شرک آیا, وہ بھی بدل گیا. اب بہت سارے نظریات ہیں, وہ سارے بدلتے جا رہے ہیں. تیسرا ہے آبزرویشن, اور آبزرویشن تو روزانہ ہی بدلتی ہے. ہر سائنٹسٹ کا نظریہ اپنی آبزرویشن اور اپنے ایکسپیریمنٹ کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ ہے, اور یہ بدلتے رہیں گے. پہلے گلیلیو کا کیا نظریہ تھا, نیوٹن کا پھر کیا ہوا, آئنسٹائن کا کیا ہوا, یہ بدلتے رہیں گے اور بہت حد تک بدلیں گے. اس لیے اس کو غور سے دیکھنا چاہیے, اور اس کو پورا کمپیریٹیولی اس کا اسٹڈی کرنی چاہیے, اور ڈیپلی کرنی چاہیے. کوئی ٹینشن نہیں, ہم اس پر پازیٹیو ہو کر سوچیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ راستہ ملے گا. لیکن ہم سوچنا نہیں نا چاہتے.